السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ تو فرینڈ، ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنی ڈیلی روٹین شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں، ابھی اندر روم وغیرہ کی میں صفائی کر لوں گی۔ اور یہاں پہ کافی گرمی ہو رہی ہے، آج دوسرا تیسرا دن ہے کراچی میں کافی گرمی ہو رہی ہے اور دھوپ صحیح تیز ہے باہر۔ تو کھڑکی کے پردے وردے میں نے ہٹا دیے۔ لائٹ بھی بڑا پریشان کر رہی ہے، لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کافی مسئلے مسائل لائٹ نے بنائے ہوئے، پریشان کیے ہوئے عوام کو۔ اللہ پاک اپنا رحم کرے، پتہ نہیں گرمیوں میں کیا ہوگا ہم لوگوں کا، صحیح سے گرمی سے جلیں گے۔ تو فرینڈ، یہاں دیکھیں، یہ میں ابھی بیڈ کے نیچے سے صفائی کر رہی ہوں اور اس کے نیچے میں ابھی رکھوں گی یہ رضائی وغیرہ، کیونکہ رات میں سردی، دن میں گرمی ہو رہی ہے۔ تو یہی بخار کا وائرس بھی کوئی پھیل رہا ہے اسی طرح سے، کیونکہ رات ٹھنڈی، دن گرم گزر رہا ہے۔ اور الٹی موشن کی بیماری بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ کہ پتہ نہیں پانی میں کوئی بیماری ہے یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بچوں کو الٹیاں بھی ہو رہی ہیں، موشن بھی ہو رہے ہیں گھر پہ، اور بخار بھی ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو بخار ہو رہا ہے تو باقی سب کو بھی ہو رہا ہے ساتھ میں۔ تو اللہ پاک سب پہ رحم کرے۔ آپ سب بھی اپنی فیملیوں کا خیال رکھیں، حفاظت کریں اپنی، اور باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو فرینڈ، بس یہی میں دن کی اپنی ڈیلی روٹین پہ آ گئی۔ میں نے کہا چلو میں ابھی صفائی وغیرہ کر لیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں، کوشن لے کے میں بیٹھ گئی تھی، تو میں نے کہا کوشن پہ تھوڑا ڈیزائن بنا کے پھر میں بیڈ پہ رکھ دوں۔ تو نیچے تھوڑا مٹی وٹی بھی ہو رہی تھی کافی، تو آج میں نے کہا سب کو جھاڑ کے ہٹا کے تو نیچے سے بھی اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں۔ تو بس یہی کام وام میں دن گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح سے۔ بچوں کے ساتھ تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر رہا ہے، کیونکہ صبح میں اسکول، پھر مدرسہ، پھر ٹیوشن، پھر بچے آتے ہیں، کھانا وانا کھا لیتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے۔ شام میں بس پھر رات کا کھانا پکاؤ، رات میں بچوں کو کھانا کھلاؤ، سب کرو۔ تو یہ کہ دن ایسے ہی گزر جاتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو بس کام میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنا بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایسے فضول دنیا کی باتوں سے آگے پیچھے آنے جانے سے بہتر یہی ہے انسان اپنے آپ کو کہ مصروف رکھے اسی طرح گھر میں، کیونکہ عزت بھی اسی میں۔ کہتے ہیں نا، پتھر کو اگر اپنی جگہ سے ہلاؤ گے تو وہ ہلکا ہو جائے گا، اس کی عزت کم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے انسان کا بھی یہی ہے، اگر زیادہ آنا جانا اس طرح سے ہو تو انسان کی تھوڑی عزت بھی کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ عزت ہے ہی اپنے گھر میں۔ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، تو وقت اچھا ہی گزر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی کا جانا اپنے پرایوں میں بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے تھوڑی عزت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ پتھر اپنی جگہ پہ ہے تو وہ بھاری ہے، اگر اس کو ہلاؤ گے تو وہ ہر کوئی اس کو لات مارے گا۔ تو بس اسی لیے اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھتی ہوں کہ نا، بس ٹائم ایسے ہی گزر جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کہ زندگی گزر رہی ہے، دن زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ، مارچ کے اینڈ میں رمضان ہے، اور بس اس میں تو زیادہ ہی مصروفیات ہوگی، کیونکہ رمضان میں تو پورا دن ایسا بزی گزرتا ہے۔ سب کہتے ہیں رمضان میں اتنا کام نہیں ہوتا، تو ایسے کیسے نہیں ہوتا؟ 2 بندے ہیں تو پھر وہی کام ہے، 10 بندے ہیں تو پھر وہی کام ہے۔ اگر رمضان ہے تو پھر بھی ایسے ہی کام ہے، اگر رمضان نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایسے ہی کام ہوتے ہیں گھر کے۔ تو بس کام میں ٹائم گزر ہی جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے اس طرح سے اپنے گھر میں، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں کو، اپنی فیملی کو، اور ایسے ہی گزرنا چاہیے، کیونکہ میرے جو پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ تو سب دور رہتے ہیں، ایبٹ آباد، مانسہرہ، وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو کراچی کے رہنے والے ہیں، اور ادھر رہتی ہوں، اور ہم لوگوں نے جب جانا ہوتا ہے وہ 2-3 سال کے بعد یا سال کے بعد، خدا نخواستہ کوئی غم، بیماری، پریشانی کوئی ایسی آتی ہے تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ کہیں بھی نہیں جاتے، بس گھر پہ ہی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ 1-2 رشتہ دار رہتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ میرے ماموں ہیں، ایک پھپھو ہیں، تو ان کے یہاں کبھی کبھی جاتے ہیں، جیسے 6-7 مہینوں میں ایک بار چلے گئے۔
اس کے علاوہ زیادہ نہیں جاتے. تو بس ٹائم ایسے ہی بس گھر میں ہی گزر جاتا ہے کام کے ساتھ ہی. تو فرینڈ بس یہی اپنی چھوٹی موٹی باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کام بھی چلتا ہے. تو یہ ہے کہ دن ایسے ہی چل جاتا ہے, گزر جاتا ہے. تو یہاں میں دھونے لگی تھی بیسن. باہر ابھی میں جگہ وگہ واش کروں گی, پورا سین دھوؤں گی. چھوٹا سا ہمارا سین ہے اور جلدی صفائی ہو جاتی ہے, دھل جاتا ہے. یہ کہ اچھا سے صفائی کرتی ہوں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اور ایسے تو اس کے علاوہ تو میں جھاڑو وغیرہ ہی لگا دیتی ہوں, لیکن دوسرے تیسرے دن میں باہر سے دھوؤں نہیں تو مزہ نہیں آتا مجھے, تو فریش ہو جاتا ہے. اور ابھی ہے باہر کا موسم, بہت اچھا موسم ہے. ہر طرف ہریالی, پھول پودے سب لگیں گے, کھلیں گے, اور پھول وغیرہ کھلیں گے پودوں پہ, درختوں پہ, ہر جگہ میں. تو بہت ہی اچھا موسم ہے ابھی تو, مطلب نہ گرمی ہو رہی ہے نہ سردی ہو رہی ہے اتنی. موسم بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھیں پانی نیچے پڑا ہے نا, تو پانی میں پاؤں رکھتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہے کہ پانی اچھا ہے. تو باہر کا موسم ہے تو اپنے گھر میں بھی بہاریں لائیں, پریشانیاں دور کریں. اور پریشانیوں سے, ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جتنی پریشان میں رہی ہوں, میں کہتی ہوں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب پتہ چلا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بی پی کا مریض بن جاتا ہے, کافی مطلب مسئلے مسائل اٹھانے پڑتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی نہ کسی کام میں بزی رکھیں, کسی نہ کسی چیز میں. تو اسی لیے پھر سے میں نے فرینڈ اپنا یوٹیوب چینل بنایا کہ نا تھوڑا دماغ میرا آگے پیچھے ہوگا تو مجھے ٹینشن نہیں ہوگی, پرواہ نہیں ہوگی کسی کی بھی, کسی چیز کی بھی. تو کوئی بات مطلب دماغ میں ایسے نہیں گھومے گی. تو اسی لیے میں نے اپنا یہ چینل بنا دیا تھا. تو اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں. اور سب بہت اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو خوش و آباد رکھے. اچھے لوگوں کے اچھے کومنٹ آتے ہیں, اور جس کی جیسی سوچ کہتے ہیں ویسے ہی وہ اوروں کے لیے بھی سوچیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے تو ابھی تک اچھے کومنٹ آئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, اور جو ہماری طرح محنت کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, اللہ پاک اس کا پھل بھی دے سب کو. اور یہ کہ بس بزی رہنا اچھا ہے, کیونکہ دماغی ٹینشنیں بھی تھوڑی ختم ہو جاتی ہیں. اور اتنی مطلب ٹینشن لینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو اپنے آپ کو بزی رکھنے سے. تو بس ایسے ہی دن گزر جاتا ہے. تو باقی اچھا ہی گزرتا ہے, پہلے سے اچھا گزرتا ہے. کیونکہ پہلے میں کافی ٹینشن لیتی تھی, کافی پریشان ہوتی تھی چھوٹی موٹی باتوں پہ, ہر بات پہ مطلب ہر بات کو نوٹ کرنا پڑتا تھا. تو بہت زیادہ میں ٹینشن لیتی تھی, تو بہت ہر ٹائم سر میں درد رہتا, طبیعت خراب رہتی تھی, تو کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا. تو ابھی بس یوٹیوب پہ پھر سے میں آئی ہوں, تو یہ کہ نا بس بزی رہتی ہوں اپنے ولاگ وغیرہ کے ساتھ, ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ. تو اپلوڈ کرنے پہ لائٹ کا انتظار کرتی ہوں, پھر لائٹ آتی ہے, پھر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. تو بس ایسے دن میرا اچھا ہی گزرتا ہے, مطلب پہلے سے بہت اچھا گزرتا ہے, بہت ہی زیادہ. تو فرینڈ یہ دیکھیں چولہا میرا کافی دنوں سے اتنا گندا ہو رہا ہے, اور دھونے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, نہ ہی ٹائم مل رہا تھا. کیونکہ موسم کافی ٹھنڈا تھا نا, تو پانی بھی ٹھنڈا تھا, تو میرا دل نہیں کر رہا تھا چولہے کو. ایسے ہی کپڑا مار کے صاف کرنے سے مزہ نہیں آتا, لیکن میں نے کہا اس کو میں اچھی طرح سے, اب دیکھو جس ٹائم ملا تو میں دھوؤں گی. تو آج مجھے ٹائم مل گیا, آج میں سین دھو رہی تھی, تو میں نے کہا کیوں نا آج پانی بھی اتنا ٹھنڈا نہیں ہے تو نا میں چولہے کو دھو لوں, بالکل کلین کر لوں. تبھی بس چولہا دھونے بیٹھ گئی تھی. بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا, عجیب طرح کا, کیونکہ چائے گر جاتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ سائڈ جو ہے نا, یہ ہم لوگ یوز میں لائے تھے چولہا, تو یہ ایسے ہی بلیک تھا, تو جتنا میرے سے گندا ہوا تھا اتنا میں نے دھو لیا. لیکن یہ جو نشان ہے بلیک کلر کا, یہ پہلے کا ہی ہے, جیسے ہم لوگ چولہا لے کے آئے تھے ویسا ہی ہے. اور ادھر والا اتنا استعمال نہیں کرتے, بڑا والا, اس لیے وہ بالکل صاف ہے, کیونکہ اس میں گیس صحیح سے آتی نہیں ہے, اور ایک ہی چولہے پہ پکانے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں, تو اسی لیے یہ تھوڑا زیادہ گندا ہونے لگ گیا تھا. تو بس ابھی یہ دیکھیں میرا چولہا بھی صاف ہو گیا. ابھی نیچے جگہ یہاں پہ میرے سے آئل گر گیا تھا, تو یہاں میں نے سرف وغیرہ بھی ڈال کے اس کو میں اچھے سے برش سے رگڑ کے دھوں گی, کیونکہ یہ جگہ نا کافی چپ ہو رہی تھی پاؤں پہ, نیچے سے نا پاؤں پہ یہ جگہ چپک رہی تھی چولہے کے آگے کی. یہاں میں آئل ڈال رہی تھی بوتل میں, تو وہ نیچے گر گیا. تو وہ تو دھو لیا تھا, لیکن آئلی جگہ صاف ہونے کا نام ہی نہیں لیتی.
تو ابھی میں سرف ڈال کے اس کو اچھے سے میں دھو لوں گی۔ تو فرینڈ ابھی آ گئے ہیں، ابھی آ گیا ہے باہر کا موسم، تو اس میں میں لگاؤں گی اوپر چھت پہ پودے، سبزیاں، ہر چیز میں لگاتی ہوتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہیں یہ چیزیں سب۔ تو اوپر ہمارے پاس چھت بھی ہے، تو چھت پہ میں ہر چیز گملوں میں، بالٹیوں میں وہ ڈال کے مٹی وغیرہ، تو اس میں ہر چیز لگا دیتی ہوں، جیسے کہ کریلے، لوکی، تورئی، پودینہ، ہرا دھنیا، پالک، میتھی، ٹماٹر، ہر چیز میں لگا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ ہریالی، یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہے شروع سے، اور نئے نئے پودے لے کے آتی ہوں، پھول وغیرہ۔ تو بس یہ چیزیں نا، مجھے ہریالی کا بہت شوق ہے، اور یہ چیزیں میں لگاتی رہتی ہوں۔ ابھی نیکسٹ ٹائم آپ کو میرے ولاگ میں انشاءاللہ باہر کے موسم کا پورا سال میں انتظار کرتی ہوں، تو انشاءاللہ ابھی میرے چینل پہ آپ کو نا اچھے اچھے پودے، سبزیاں، یہ سب دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ جیسے میں بیج لگاؤں گی، میں آپ سب کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے لگاتی ہوتی ہوں، اور ابھی سے نہیں، میں شروع سے ہی یہ چیزیں لگاتی ہوں، جب امی لوگوں کے گھر میں تھی میں تب بھی لگاتی تھی، کیونکہ مجھے باقی کام اتنا کرتی تھی کہ نہیں، لیکن پودے مجھے بہت پسند ہیں، تو ہر جگہ سے میں پھول، پودے یہ توڑ کے بھی لاتی تھی، کہیں سے چوری کر کے بھی لاتی تھی۔ تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی پودا پسند آ رہا ہے تو کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اٹھا کے میں لے آتی ہوں، یا تو توڑ کے لے آتی ہوں، اور اگر ہم لوگ کسی پارک وغیرہ میں گھومنے کے لیے چلے جائیں، وہاں کوئی پودا پسند آ گیا تو میں نا چھوٹا موٹی کوئی ڈنڈی اس کی توڑ کے میں لے آتی ہوں، اور پھر میں اس کو لا کے میں گملے میں لگا دیتی ہوں، تو لگ جاتا ہے۔ ہاں جی فرینڈ، تو یہ کہ ابھی میں کرنے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ، اور آپ سب کو اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔